کچھ مہینے پہلے تک میری صبح سستی، تھکاوٹ اور بے ترتیبی سے شروع ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، لیکن پھر میں نے ایک عادت اپنائی۔ فجر کے بعد صرف 1 گھنٹہ جاگنے کی کوشش کی۔ اسی ایک فیصلے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ آج میں آپ کو اپنی پوری کہانی سناؤں گی اور ساتھ ہی گرمی سے بچنے کے ایسے راز بتاؤں گی جو شاید آپ کے بجلی کے بل بھی کم کر دے۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا تجربہ شیئر کرنے والی ہوں جس نے میری روزمرہ زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کی، اور ساتھ ہی میں آپ کو کچھ ایسے آسان اور عملی طریقے بھی بتاؤں گی جن کی مدد سے شدید گرمی کے موسم میں اپنے گھر کو ٹھنڈا رکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ شاید آج کی باتیں آپ کی زندگی میں بھی کچھ فرق لے آئیں۔ کچھ عرصہ پہلے میری زندگی بالکل عام سی چل رہی تھی۔ رات دیر تک جاگنا، صبح دیر سے اٹھنا، دن بھر سستی محسوس کرنا اور اکثر یہ سوچنا کہ وقت کہاں گزر جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری توانائی، میری انرجی ختم ہوتی جا رہی ہے اور میں اپنے دن سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہی جو اٹھانا چاہیے۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں فجر کے وقت اٹھنے کی عادت اپناؤں گی۔ شروع میں یہ بہت مشکل لگا تھا، لیکن جب میں مسلسل چند دن فجر کے لیے اٹھی تو مجھے احساس ہوا کہ فجر کے بعد کا صرف 1 گھنٹہ میری پوری زندگی بدل دے گا۔ فجر کے بعد کا وقت ایک عجیب سی خاموشی اور سکون لے کے آتا ہے۔ اس وقت نہ ہی فون کی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں اور نہ ہی سوشل میڈیا کی کوئی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، اور نہ ہی روزمرہ کے شور شرابے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس 1 گھنٹے کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ کبھی قرآن کی تلاوت کی، کبھی تھوڑی سی واک، کبھی دن کی پلاننگ اور کبھی کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوشش کی۔ بات یہ تھی کہ جو کام پہلے کئی گھنٹوں میں بالکل بھی مکمل نہیں ہوتے تھے، وہ اسی 1 گھنٹے میں آسانی سے ہو جاتے تھے۔ چند ہفتوں کے بعد میں نے اپنی زندگی میں فرق محسوس کیا۔ دن بھر زیادہ توانائی محسوس ہونے لگی، اور سب سے اہم بات یہ کہ میرے اندر مثبت سوچ پیدا ہونے لگی۔ میں نے سمجھا کہ کامیابی ہمیشہ بڑے مواقع سے نہیں آتی، بلکہ روزانہ کی چھوٹی اور مستقل عادتوں سے آتی ہے۔ فجر کے بعد کا 1 گھنٹہ میرے لیے ایسی ہی ایک عادت بن گیا جس نے میری زندگی کو منظم اور بامقصد بنا دیا۔ دوستو، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں نا، تو صرف 1 گھنٹہ یہ تجربہ کر کے دیکھیے۔ فجر کے بعد 1 گھنٹہ اپنے لیے نکالیں، موبائل فون سے دور رہیں، کچھ پڑھیے، ورزش کریں، دعا کریں یا اپنے لیے کچھ سوچیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی سوچ، آپ کا مزاج، آپ کی کارکردگی پہلے سے کتنی بہتر ہو رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم کی، کہ آج کل شدید گرمی نے تقریباً ہر گھر کو متاثر کیا ہوا ہے۔ بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، پنکھے اور اے سی مسلسل چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی گھروں میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ خوش قسمتی سے کچھ آسان طریقے ایسے ہیں جن سے ہم اپنے گھر کو نسبتاً ٹھنڈا رکھ سکتے ہیں اور بجلی کے اخراجات بھی کم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اور اہم بات، سورج کی براہ راست روشنی کو گھر کے اندر آنے سے روکنا چاہیے۔ دن کے وقت خاص طور پر دوپہر میں پردے بند رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو موٹے یا بلیک آؤٹ پردے سے استعمال کریں۔ یہ سورج کی گرمی کو کافی حد تک روک لیتے ہیں اور کمرے کا درجہ حرارت کم رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہوا کی بہتری ہے۔ صبح سویرے اور رات کے وقت جب باہر کا موسم نسبتاً ٹھنڈا ہو تو کھڑکیاں کھول دیں تاکہ تازہ ہوا گھر میں داخل ہو اور پورا گھر ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر گھر میں 2 مخالف سمتوں میں کھڑکیاں موجود ہوں تو کراس وینٹیلیشن پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے ہوا بہتر انداز میں گردش کرتی ہے اور گھر ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ تیسری اہم بات غیر ضروری برقی آلات بند رکھنا ہے۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں گھر کے ٹی وی، کمپیوٹر، اضافی بلب اور دوسرے الیکٹرانک آلات بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کو بند رکھ دینا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے بھی بہت ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ جب ان کی ضرورت ہی نہ ہو تو انہیں بند ہی رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر پرانے بلب کی جگہ پہ LED بلب استعمال کرنے سے گرمی بھی کم ہوتی ہے اور بجلی کی بچت بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر کی چھت براہ راست دھوپ پہ رہتی ہے تو چھت پر سفید پینٹ یا ریفلیکٹیو کوٹنگ کروانا بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ سفید رنگ سورج کی شعاؤں کو منعکس کرتا ہے اور چھت گرم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ گرمیوں میں چھت پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں، جس سے وقتی طور پر تو درجہ حرارت ٹھیک رہتا ہے، لیکن بعد میں پھر سے گرم ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر پودے لگانا بھی ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ پودے نہ صرف ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں بلکہ ارد گرد ماحول کو نسبتاً ٹھنڈا رکھنے میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ بلکونی، صحن یا کھڑکیوں کے قریب سبز پودے گرمی کے اثرات کو کم کرنے میں بھی اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک اور آسان ٹپ یہ ہے کہ کھانا پکانے کا وقت تبدیل کریں۔ شدید گرمی میں دوپہر کے وقت زیادہ کھانا پکانے سے گھر کے اندر
بہت ہی زیادہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو صبح یا شام کے وقت کھانا تیار کر لیں، اس سے کچن اور گھر کا ماحول نسبتاً ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کہ زندگی میں بڑی تبدیلیاں اکثر چھوٹے فیصلوں سے شروع ہوتی ہیں۔ میرے لیے فجر کے بعد کا 1 گھنٹہ ایک ایسا ثابت ہوا جس نے میری زندگی کو بہت ہی اچھا بنا دیا۔ اسی طرح گھر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ مہنگے حل ہی اختیار کیے جائیں۔ چند سادہ عادتیں اور احتیاطی تدابیر اپنا کر ہم کافی حد تک فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ فجر کے بعد کا وقت کیسے گزارتے ہیں اور گرمی سے بچنے کے لیے آپ کون سی ٹپس استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ لاؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔